questions. So firstly, Jazakallah khair for joining in and Assalamu alaikum to both of you. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for having us on your show. Wa iyyakum. So let me get straight to the point. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں وومن کے ایشوز کے اوپر اور بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ یار آپ لوگ جو ریلیجس لوگ ہو نا وہ وومن کے ایشوز سمجھتے ہی نہیں نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دیے ہیں وومن کو, اسلام نے بہت رائٹس دیے ہیں, لیکن دیکھنے میں کچھ بھی نہیں آتے وہ رائٹس کہاں مل رہے ہیں ہماری خواتین کو. پھر ظاہر ایک یہ بھی شکایت آتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے ہی نہیں ہیں, آپ نے وہ لائف دیکھی نہیں, آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس وقت کیا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز کے اوپر. اگر میں دیکھوں اور کوٹ کروں فرام دا بیک گراؤنڈ کہ دیکھیے کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ایجپشین سویلائزیشن کو اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں تو وہاں پر وومن کو ایول کنسیڈر کیا جاتا تھا, ڈیول کنسیڈر کیا جاتا تھا انفیکٹ, اور رومن سویلائزیشن میں ایز این آبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا, سورس آف پلیجر کنسیڈر کیا جاتا تھا. انفیکٹ وہ خود ہی اب اپنی موویز میں وہ چیز دکھاتے ہیں کہ رومن سویلائزیشن میں ایسے وومن کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پھر انڈین سویلائزیشن میں ہم دیکھیں تو عورت کے کیا رائٹس تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. ستی کی جو رسم تھی کہ اس کا خامد فوت ہوتا تھا اسے بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا, اور عرب کلچر میں جو عورت کی وہ عورت کا جو تھا ظاہر ہے ایک اسٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. تو وہ سب ہمارے سامنے. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ blessed us with اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ رحمت للعالمین, جنہوں نے عورتوں کا اسٹیٹس بلند کیا, عورتوں کو ڈگنیٹی دی, وہ اسٹیٹس دیا. بٹ دین اگین ویئر از دیٹ ڈگنیٹی, ویئر از دیٹ اسٹیٹس ہمارے معاشرے میں. ہماری جو سوچ ہے خواتین کے حوالے سے, یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ یہ شکایتیں ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کی کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بڑا اسٹیٹس دیا ہے لیکن وہ اسٹیٹس کہاں ہے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دس کویسچن کہ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو اتنا فتنہ ہے اور اتنا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز پہ, ہماری سسٹرز پہ فرام ایوری ویئر. میڈیا ہے, کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے, پھر برانڈز ہیں, پھر پیئر پریشر کتنا زیادہ ہے. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ وومین, ایوری ون موویز آر شوئنگ دیم, ٹی وی سیریز آر شوئنگ دیم, and some certain standards have been set with regards to how women should act, how women should behave. تو اس حوالے سے ہماری جو سسٹرز ہیں جو اس وقت کافی پریشر فیل کرتی ہیں کہ what is the right way and how she should carry herself forward. سیلف اسٹیم کے ایشوز بھی آتے ہیں obviously, اور آئیڈینٹی کرائسس کے ایشوز بھی آتے ہیں کہ میں ہوں کون اور میں کس طرف جاؤں. تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century, اے مسلم گرل, ہاؤ شوڈ شی کیری ہر سیلف فارورڈ. تو میرے خیال آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century کیری ہر سیلف فارورڈ. آئی تھنک اس میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور فطرت ہے دین حق. اب یہ جو آئیڈینٹی کرائسس اور اس طرح کی جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ آج کے زمانے میں اتنی زیادہ ریلیونٹ کیوں ہو گئی ہیں یا اتنی زیادہ پرومیننٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ بیکاز times have changed and in today's world, in today's civilization جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے around there's a massive influence of social media. اینڈ ہماری ینگ بچیاں, ہماری جو فیمیلز گھروں میں ہیں, جاب پلیسز پہ ہیں, دے ہیو immense pressure to be in the league. They want to be in a certain league تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. In that race وہ اپنی آئیڈینٹی کو پیچھے کر کے وہ ان چیزوں کو, ان ٹرینڈس کو, ان ایسی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں which actually is not their identity being a Muslim individual. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو ویو ہے اور یہ اتنی انفلوئنس کیوں کرنے لگ گئی ہے اب. اٹس بیکاز دا انسپریشن کمز فرام ویسٹ. وہاں پہ ایک لبرلائزیشن کی ایک پوری ویو چلی ہے, اور اس میں جتنا بھی اس کو ڈسکس کیا جائے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ دا لیس کلوتھز یو ویئر مور فریڈم یو ہیو, مور جسے کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. جتنی آپ زیادہ پروگریسو اور اگریسو ہو کے بات کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس فریڈم ہے. اسی کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کا نام دیا جا رہا ہے. بٹ ڈیپ ان سائڈ اگر ہم دیکھیں تو ہاؤ اٹ ہیز افیکٹڈ کہ ایک
वुमेन को, एक खातून को एक ऑब्जेक्ट बना के पेश किया जा रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल एड, गाड़ी के ऑयल की एड, कुकिंग ऑयल की एड, हर कमर्शियल से लेके हर इंडस्ट्री में आज फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है. एंड हमारी बच्चियों को ये शायद नजर नहीं आता कि हमारा वर्ल्ड व्यू जहाँ से हम ले रहे हैं वो एक्चुअली बीइंग अ वुमेन के एसेंस को ही डैमेज कर चुके हैं. हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत पीछे रख चुके हैं और अब हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें बॉलीवुड या वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो आई थिंक ये बहुत एक अंडरस्टैंडेबल चीज है इफ समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ समबडी डिग्स इनटू इट. एंड आई थिंक द चॉइस gels down to only two things. That there is this one thing called as glitter of the theory जो कि आजकल हमारे सामने है, and gold of the truth बिल्कुल ठीक, जो कि हमारा दीन है. सो इट्स फॉर अस टू चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स कि हमने ग्लिटर जो हमारे सामने ग्लैमराइज करके आजकल की थेरीज को, आजकल के ट्रेंड्स को, आजकल की फेमिनिज्म एंड मेनी इजम्स, इनको जो हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, आइदर वी हैव टू टेक इट और नॉट. सो इवेंचुअली इस सारी चीज का रिजल्ट तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा, बिकॉज यू हैव डिविएटेड फ्रॉम योर नेचर, योर फितरा, दैट इज योर दीन, एंड you have deviated from the commands that Allah Ta'ala has given us from the creator of our own. तो फिर ये रिजल्ट तो डेफिनेटली